السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف تاریخ نہیں ہوتے بلکہ ایمان کو جگانے والی روشن مثالیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ظالم بادشاہ نمرود کی بیٹی کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب دل میں حق کی چنگاری جل اٹھے تو بادشاہوں کے محل، تخت و تاج اور دنیا کی کوئی طاقت اسے بجھا نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی بیٹی کی کہانی ہے جو سونے کے محل میں پیدا ہوئی، مگر اس کا دل حق کے نور سے منور ہوا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت خون سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ نمرود اس دور کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے لشکر، خزانوں اور طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ اس کے محل میں سونے کے ستون، چاندی کے دروازے اور قیمتی پتھروں سے جڑے فرش تھے۔ اس کی بیٹی انہی محلوں میں پلی بڑھی تھی۔ اسے دنیا کی ہر نعمت میسر تھی مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا جس کا سبب وہ خود بھی نہ جانتی تھی۔ نمرود نے نجومیوں سے سنا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا۔ اسی خوف میں اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم جوان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینا شروع کی۔ وہ بتوں کو توڑتے اور لوگوں کو عقل کی بات سمجھاتے۔ نمرود کی بیٹی نے پہلی بار حضرت ابراہیم کو اس وقت دیکھا جب انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دل کو چھو رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ وہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے۔ نمرود لاجواب ہو گیا، مگر غرور نے اسے ماننے نہ دیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا حکم دیا۔ جب حضرت ابراہیم کو ایک بہت بڑے میدان میں آگ کے الاؤ کے سامنے لایا گیا تو نمرود کی بیٹی بھی چھپ کر وہاں موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ دل دہلانے والی گرمی تھی۔ لوگ دور کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق پر بٹھایا گیا۔ نمرود کی بیٹی کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ بے اختیار بولی کہ ابراہیم، کیا واقعی تمہارا رب تمہیں بچا لے گا؟ حضرت ابراہیم نے سکون سے فرمایا، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ نمرود کی بیٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آگ کے شعلوں کے بیچ ایک سبز باغ بن گیا۔ حضرت ابراہیم اس میں آرام سے بیٹھے تھے۔ فرشتے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں اس رب کو مان لیا جس نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اس رات وہ محل میں سو نہ سکی۔ اسے ہر طرف آگ اور سبز باغ نظر آتے رہے۔ اس کے دل میں ایک ہی صدا گونجتی رہی، یہ رب نمرود کا نہیں ہو سکتا، یہ اس ابراہیم کا رب ہے۔ کچھ دن بعد اس نے چپکے سے حضرت ابراہیم کے ماننے والوں سے رابطہ کیا اور ان سے حق کا راستہ سیکھا۔ اس نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا، مگر خوف سے اسے چھپائے رکھا۔ وہ اکثر محل کی چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور کہتی کہ سچے رب تو ہی میرا رب ہے، مجھے میرے باپ کے ظلم سے بچا لے۔ نمرود کو جب اس کی بیٹی کے ایمان کا علم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اسے محل میں قید کر دیا اور کہا، یا میرے خدا ہونے کو مان لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نیک دل بیٹی نے جواب دیا، میں اس رب کو مان چکی ہوں جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی۔ نمرود نے اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں بند کر دیا، کھانا پانی بند کر دیا اور اسے ایمان چھوڑنے پر مجبور کرنے لگا۔ مگر اس کا ایمان ہر دن مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرا کر بھی یہی کہتی، میرا رب ایک ہے۔ کچھ دن بعد اس نے دعا کی کہ میرے رب،
اگر میری زندگی تیرے دین کے لیے ہے تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ایک رات فرشتے آئے اور اس کی روح کو نہایت نرمی سے قبضہ کر لیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ وہ اللہ کی راہ میں پہلی شہید عورتوں میں شامل ہو گئی۔ جب نمرود کو اس کی موت کی خبر دی گئی تو اس کے محل میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی بیٹی تو دنیا سے چلی گئی مگر اس کا ایمان آج بھی زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہدایت کسی محل، دولت یا خاندان کی محتاج نہیں۔ جب اللہ دل کو ہدایت دے دے تو فرعون کے گھر سے بھی موسیٰ نکل آتا ہے اور نمرود کے محل سے بھی ایمان کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی اور کے دل میں بھی حق کی چنگاری اسی سے روشن ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مضبوط ایمان عطا فرمائے، آمین۔